السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آداب کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کھانے کے آداب پڑھے ہیں، پانی پینے کے آداب پڑھے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام اس پر ضرور عمل کر رہے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سونے کی سنتیں اور آداب پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں نیند جیسا تحفہ دیا ہے۔ نیند اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ آدمی جب دن بھر کے کاموں سے تھک ہار کر گھر آتا ہے اور رات جب چھا جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیند عطا کرتے ہیں، اس کو نیند آنی شروع ہوتی ہے، اور جب وہ سو جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے دن بھر کی ساری تھکان، دن بھر کے سارے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں اور وہ چین کی نیند سوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بنایا تاکہ لوگ اس میں اپنی روزی روٹی حاصل کر سکیں، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں۔ اب یہ سونا اگر ہمارا جس طرح اللہ پاک نے ہمیں بتلایا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سو کر عملی طور پر ہمیں بتایا ہے، اس کے مطابق اگر ہم سوئیں گے تو یقیناً ہمارے سونے کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، صحت اور تندرستی میں بھی اس کا بہت بڑا اثر ہمیں محسوس ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سونے کے معاملے میں جو ہے وہ سنتوں کا اور آداب کا خوب اہتمام کریں۔ شروع کرتے ہیں سونے کی سنتیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی سونے کی فکر کریں۔ دنیا کی باتوں کے اندر اور فالتو کے اور بے غرض کاموں کے اندر ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہو سکے تو عشاء سے پہلے کھانا کھا لیں اور عشاء کی نماز کے بعد اپنے معمولات پورے کر کے جلدی سونے کی فکر کریں۔ پھر جب ہم سونے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے وضو کر لیں۔ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، بہتر ہے ہم اس طرح سے وضو کریں۔ پھر اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں، دیکھیں کہ اس میں کوئی کچرا یا کوئی کیڑا وغیرہ اللہ کی دوسری مخلوق نہ ہو جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں، پھر اپنے بستر کو بچھائیں، اور پھر جب جو ہے بستر بچھانے کے بعد اس پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر جو ہے ایک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سرما لگایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی کیا کریں، سرما لگائیں۔ 3 سلائی سرما لگانا سنت ہے، یعنی سلائی جو ہوتی ہے سرمے کے اندر، سرمے دانی کے اندر جو کاڑی جیسی ہوتی ہے سلائی، اس سلائی سے ہم کیا کریں، سرما لگائیں اپنی آنکھوں میں۔ 3 سلائی سرما یعنی 3 مرتبہ ہر آنکھ میں سرما لگانا۔ تو سرما لگائیں۔ اب کلمہ شریف پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر تسبیح فاطمہ پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو پڑھیں۔ پھر تینوں قل پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں صورتیں پڑھیں
اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے، دم کرنا جس کو بولتے ہیں نا، کہ دونوں ہاتھوں کا چلو بنائے، دونوں ہاتھوں کو ایسے ملائے جس طرح ہم دعا کے لیے ملاتے ہیں، ہے نا، اور اس پر جو ہے وہ پھونک مارے، اچھی طرح پھونک مارے۔ پھونک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت اپنے منہ سے جو ہے وہ کچھ چھینٹے اس پر گر جائیں، اور پھر اس کو جو ہے ہاتھوں کو مل کر پورے بدن پر، جہاں تک اپنا ہاتھ جائے پورے بدن پر پھیر لیں۔ سر کے بالوں سے، پیشانی سے شروع کریں، اور پھر جہاں تک اپنا ہاتھ جا سکتا ہے تو پورے بدن پر اس کو کیا کر لیں، ہم پھیر لیں۔ تو ایک مرتبہ ہم نے یہ کیا تینوں کل پڑھ کر، پھر ایک اور مرتبہ کریں، ایسا 3 مرتبہ کریں۔ سمجھ میں آیا؟ تو تینوں کل پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے بدن پر پھیر لیں، ایسا 3 مرتبہ کریں۔ پھر اس کے بعد اور بھی جو معمولات ہمیں پتہ ہیں، جو ہم نے پڑھے ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور جو لوگ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں، جو ہمارے بڑے بچے ہیں جنہوں نے صورتیں یاد کی ہیں، جیسے اس میں سے سورہ تبارک الذی ہے اور سورہ الف لام میم سجدہ ہیں، تو یہ جو کچھ صورتیں وغیرہ ہیں اور بھی جو اپنے معمولات ہیں اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب جب لیٹنے کا وقت آئے تو داہنی کروٹ لیٹے، یعنی سیدھے بازو میں، سیدھے بازو پر ہم کیا کریں، لیٹیں۔ ہو سکے تو ہاتھ کو جو ہے وہ گال کے نیچے رکھے، سیدھے گال کے نیچے رکھے سیدھے ہاتھ کو، اور بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ اپنے ران پر، اپنی مانڈی پر رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے سوئے، سیدھی کروٹ لیٹ کر سوئے، اور جیسے ہی ہم لیٹیں تو دعا پڑھ لیں۔ دعا کون سی؟ اللہم بسمک اموت و احیا، ہے نا۔ اس دعا کے اندر ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ، ہم آپ ہی کے نام سے مرتے ہیں اور آپ ہی کے نام سے زندہ ہوتے ہیں، یعنی کیا، ہم آپ ہی کا نام لے کر سو رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ ہی کا نام لے کر کیا کریں گے، اٹھیں گے۔ تو یہ دعا پڑھ کر پھر جو ہے وہ ہم کیا کریں، سو جائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ پیٹ کے بل بالکل نہ سوئے۔ پیٹ کے بل یعنی اوندھا منہ جس کو بولتے ہیں نا، کہ پیٹ اور منہ جو ہے وہ زمین پر ہو، ہے نا، اور پیٹھ اپنی آسمان کی طرف ہو، تو ایسا ہرگز نہ سوئے۔ یہ تو خلاف ادب بھی ہے، اور اس کے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ صحت کے لیے یہ نقصان دہ بھی ہے، صحت کو اس کے ذریعے سے نقصان پہنچتا ہے، بیماریاں اس کے ذریعے سے ہوتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں خاص کر کے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ پیٹ کے بل ہرگز نہ سوئیں۔ سیدھی کروٹ لیٹ کر سونا سنت ہے، تو سیدھی کروٹ لیٹ کر ہم سوئیں۔ سوتے وقت تہجد کی نیت کر کے سوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو بندہ جیسی نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے اس کے متعلق فیصلے کرتے ہیں۔ تو ہم تہجد کی نیت کر کے سوئیں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ ہمیں تہجد کی توفیق دیں گے۔ اسی لیے کہا کہ جلدی سوئیں تاکہ صبح جلدی اٹھیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، تو جلدی سونے کی فکر کریں تاکہ ہم صبح اٹھ کر جو ہے وہ صبح ہماری نماز قضا نہ ہو، ہم جو ہے نماز کو وقت پر ادا کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوا سونے کے آداب، اس کے مطابق سونے کی کوشش اور فکر کریں، اور جب ہم سو کر اٹھیں تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کہیں، اور کلمہ شریف پڑھیں کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور پھر سو کر اٹھنے کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، یعنی جس نے ہمیں جگایا، بعدما اماتنا، ہمارے مر جانے کے بعد، یعنی سو جانے کے بعد، جس کہا نا موت، جو نیند جو ہے وہ کیا ہے، موت کی بہن ہے۔ تو مطلب آدمی جب سوتا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو جس اللہ نے ہمیں سلایا، ساری تکلیفوں، مصیبتوں، ٹینشن سے فارغ کر کے
چین کی نیند سلائی، اب اسی اللہ نے ہمیں پھر سے جگایا ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں سو کر اٹھنے کے بعد جگایا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر اسی کے پاس ہم تمام کو جو ہے وہ جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ دعا ہم اٹھنے کے بعد پڑھیں۔ پھر اپنے ہاتھوں سے کیا کرے، چہرے کو اچھی طرح ملے تاکہ نیند کا جو خمار ہے وہ ختم ہو جائے، نیند کا جو غلبہ ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ جاتا رہے۔ پھر اپنے بستر کو خود ہی کیا کریں، تہہ کر کے رکھیں، گھڑی کر کے رکھیں، ہے نا۔ یہ نہیں کہ ہم اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے، پھر بعد میں امی آئیں گی، بڑی دیدی آئیں گی، انہوں اٹھا کر رکھیں گے، ان کا ہی کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بستر کو ہم کیا کریں، خود گھڑی کر کے رکھیں، خود اس کو جو ہے وہ طے کر کے رکھیں۔ پھر بعد میں جو ہے ہم مسواک کر لیں، وضو کر لیں اور اپنے کام پر لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔